السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ اس کے چہرے پر ماسک تھا۔ وہ اس بیچاری لڑکی پر جھکا ہوا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر میری روح کانپ گئی تھی۔ میں نے جھٹ سے پاس پڑا ایک پتھر اٹھایا اور اس لڑکے کو مارا تھا۔ وہ لڑکا تو وہاں سے چلا گیا تھا، پر وہ لڑکی زار و قطار رو رہی تھی۔ میں فوراً اس کے پاس گئی۔ سردی کے باعث میں نے اپنے اوپر چادر ڈالی ہوئی تھی۔ وہ چادر جلدی سے اتار کر میں نے اس لڑکی کو کروائی تھی، کیونکہ اس کی حالت بہت عجیب تھی۔ اس کے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے۔ مجھے اس پر ترس آ رہا تھا۔ میں نے اس لڑکی کو کہا کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اور وہ لڑکا کون تھا؟ جب اس لڑکی نے جس کا نام لیا وہ تو میرا نام ایمان ہے، اور میں اپنے دوستوں کے ساتھ کالج کے بعد اس پارک میں چلی جاتی تھی۔ اس روز شام کا وقت تھا۔ ہم بہت مزہ کرتے تھے، جب اچانک ہی مجھے گھر سے کال آنے لگی۔ پارک میں بہت شور تھا۔ یہی سوچ کر میں پارک کے ساتھ بنی اس ویران سی بلڈنگ کے اندر چلی گئی تھی، تاکہ میں اماں کی بات سن سکوں۔ اماں سے میں نے جیسے ہی بات کی تو دوسری طرف اس بلڈنگ سے مجھے کسی کے چیخنے کی آواز آئی۔ وہ آواز کسی لڑکی کی تھی، جو یہ کہہ رہی تھی کہ مجھے بچا لو، کوئی مجھے بچا لو، ورنہ میں مر جاؤں گی۔ کوئی ہے، پلیز مجھے چھوڑ دو۔ یہ آوازیں سن کر میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا کہ نہ جانے اس لڑکی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میں آہستہ قدموں کے ساتھ اس آوازوں کو ٹریس کرنے لگی۔ میں جیسے ہی وہاں پر گئی تو یہ منظر دیکھ کر میرا دل دہل گیا تھا، کیونکہ وہاں تو کسی لڑکی پر کوئی جھکا ہوا تھا جس نے ماسک پہنا ہوا تھا۔ یہ حرکت دیکھ کر میرے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ وہ لڑکی خود کو چھڑوانے کی بہت کوشش کر رہی تھی، پر وہ لڑکا اس کی ہر کوشش کو ناکام بنا رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی حرکت کرتا، جب میں نے پاس پڑا وہ پتھر اٹھا کر اس لڑکے کو دے مارا تھا، پر وہ لڑکا موقع پر ہی وہاں سے بھاگ گیا تھا، جبکہ لڑکی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ میں نے جلدی سے ہی لڑکے کے اوپر وہ چادر کروائی اور اس سے پوچھا کہ وہ لڑکا کون تھا اور تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ کہنے لگی مجھے بچا لو، مجھے میرے گھر چھوڑ آؤ پلیز۔ تب بھی مجھے اس پر ترس آنے لگا تھا۔ میں نے اسے حوصلہ دیا اور اس کا ہاتھ تھام کر اس کے بتائے ہوئے پتہ پر چلی گئی۔ میں جیسے ہی اس گھر کے سامنے رکی تو یہ دیکھ کر حیران ہو گئی تھی۔ وہ گھر تو بہت بڑا تھا۔ یقیناً وہ لڑکی کسی کھاتے پیتے گھر کی تھی۔ لڑکی کہنے لگی کہ دیکھو، تم نے میری جان بچائی ہے، تم میرے ساتھ میرے گھر کے اندر چلو، میں اپنی ماں سے تمہیں ملواؤں گی۔ میں نے اس سے کہا کہ دیکھو میں لیٹ ہو رہی ہوں، میں اندر تو نہیں آ سکتی، لیکن وہ میری بہت منتیں کرنے لگی۔ میں جیسے ہی اندر گئی تو اس کی اماں میرا شکریہ ادا کرنے لگی۔ اماں نے تو فوراً ہی اپنے گلے کا ایک ہار اتار کر مجھے دے دیا تھا۔ کہنے لگی میری بیٹی میری اکلوتی بیٹی ہے، تم نے اس کی جان بچا کر ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے، اسی لیے تم اسے اپنا ایک تحفہ سمجھو۔ میں نے وہ ہار قبول کیا تھا۔ جب اتنے میں اچانک ہی ایک لڑکا بھاگا ہوا آیا اور اس لڑکی کے گلے لگ گیا تھا۔ کہنے لگا نازیہ، میں نے کتنی دفعہ کہا ہے کہ باہر مت جایا کرو، لیکن تم نہ جانے کیوں یہ سب کرتی ہو۔ اب اس لڑکے کی جان چھوڑ دو۔ نازیہ بولی کہ نہیں بھائی، میں اس لڑکے سے بدلہ لے کر رہوں گی۔ اس نے آج حد پار کر دی تھی، اس نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ میں جان گئی تھی کہ یہ نازیہ کا بھائی ہے۔ اس کا بھائی اب میرے پاس آیا۔ وہ مجھ سے کہنے لگا تمہارا بہت بہت شکریہ، تم بہت اچھی ہو۔ آج کل ایسی لڑکیاں کہاں ملتی ہیں جو دوسری لڑکیوں کا خیال کریں۔ تم نے میری بہن کی عزت بچا کر بہت نیک کام کیا ہے۔ اللہ کرے کہ تمہارے نصیب میں کوئی شہزادہ ہی لکھا ہو۔ اس کی بات پر میں مسکرا دی۔ میں واپس جانا چاہتی تھی، لیکن نازیہ کی اماں بولی کہ بیٹا اب تو بہت رات ہو گئی ہے، ایسا کرو ندیم کے ساتھ ہی واپس چلی جاؤ۔ اس طرح ندیم مجھے اپنی گاڑی میں بٹھایا۔ میں تو بہت شرمندہ ہو رہی تھی کہ اگر میں اسے اپنے گھر کا پتہ بتایا تو وہ کیا سوچے گا کہ میں اتنے غریب خاندان سے ہوں، لیکن میں مجبور تھی۔ میں نے جلدی سے ہی اپنے گھر کا پتہ بتایا۔ وہ مجھے میرے گھر چھوڑنے آ گیا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ اندر آ کر میری اماں ابا سے ملو۔ میرا ایک بھائی بھی ہے
جو بالکل تمہارے جتنا ہے۔ کہنے لگا کہ نہیں، ابھی تو میں بہت بزی ہوں، پھر کبھی صحیح۔ اتنے میں اس سے میرا نمبر بھی مانگ لیا تھا۔ میں پہلے تو بہت ہچکچائی تھی، لیکن پھر میں دل میں سوچنے لگی کہ اگر اسے اپنا نمبر نہ دیا تو وہ نہ جانے کیا سوچے گا کہ میں اس کو لے کر بدگمان ہوں۔ یہی سوچ کر میں نے اسے اپنا نمبر دے دیا۔ اس طرح اب ہم دونوں کے بیچ روابط قائم ہو گئے تھے۔ میرا بھائی بھی بہت کھلے دماغ کا تھا۔ میں جیسے ہی گھر گئی اپنے بھائی سے ذکر کرنے لگی کہ بھائی، آپ کو پتہ ہے یہ زمانہ کتنا خراب ہو گیا ہے۔ ابھی آج اس بلڈنگ میں اس لڑکی کے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی۔ نہ جانے وہ لڑکا کون تھا۔ کاش میں اس کی شکل دیکھ لیتی، پھر میں آپ کو بتاتی۔ آپ نے تو اس کو چھوڑنا نہیں تھا۔ میرے بھائی نے میری بات سنی تو کہنے لگا کہ دیکھو، آج کل یہی زمانہ ہے، تم بھی ذرا احتیاط سے رہا کرو۔ لیکن تمہیں اسے بچانے کی ضرورت نہیں تھی۔ نہ جانے وہ لڑکی کون تھی، ایسے کسی کو نہیں بچاتے۔ کیا پتا ان دونوں کا ہی یہ کام ہو، ان دونوں کا پلان ہو، تاکہ کوئی لڑکی اسے بچا لے اور پھر وہ لڑکی پھنس جائے۔ آج کل تو یہ سب عام ہے، لڑکا لڑکی تو ملے ہوئے ہوتے ہیں، اور پھر جب بھی کوئی معصوم لڑکی ترس کھا کر انہیں بچاتی ہے تو پھر وہ اس لڑکی کو ہی اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ اپنے بھائی کی بات سن کر تو میں نے شکر کیا تھا اور کہنے لگی کہ نہیں، وہ لڑکی تو بہت اچھی تھی۔ ابھی میں اس کا نام بتانے ہی لگی جب اماں نے مجھے کھانے پر بلا لیا۔ کھانا کھا کر جیسے ہی رات کو میں اپنے بستر پر لیٹی تو مجھے ندیم کا میسج آیا۔ پہلے تو میں سوچنے لگی کہ کیا یہ سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن دل پر پتھر رکھ کر میں نے اسے میسج کر دیا۔ اس طرح اب ہماری روز ہی بات ہونے لگی تھی۔ میں نے اب اسی کا تصور کرنا شروع کر دیا تھا۔ جب بھی اماں میرے رشتے کی بات کرتی تو میرے ذہن میں ندیم چھانے لگتا تھا، لیکن میں نے اماں کو کبھی نہیں بتایا تھا کہ میں اس سے بات کرتی ہوں۔ اس طرح ہم دونوں کھانے پینے بھی جاتے رہتے۔ ایک روز وہ مجھے گھر چھوڑنے گیا تو میں نے اسے دور ہی روک دیا تھا، کیونکہ مجھے میرا بھائی نظر آ گیا تھا۔ ندیم بہت پریشان ہو گیا تھا۔ کہنے لگا میں تمہیں سیدھا گھر کے سامنے ہی چھوڑوں گا۔ میں نے اسے بتایا کہ میرا بھائی آ رہا ہے، اگر اس نے مجھے تمہارے ساتھ دیکھ لیا تو وہ تھوڑا شک کرے گا، کیونکہ میں نے اپنے بھائی کو کچھ نہیں بتایا ہوا۔ ندیم نے جیسے ہی سامنے دیکھا تو سامنے ہی میرا بھائی نظر آ رہا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ اچھا یہ ہے تمہارا بھائی۔ میں خاموش رہی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ میرا بھائی دیکھنے میں بہت غصے والا لگتا تھا۔ ندیم نے کہا چلو تم جاؤ واپس۔ میں نے ندیم کو کہا کہ اگر تم میرے بھائی سے ملنا چاہتے ہو تو بے شک مل لو، مجھے کوئی ایشو نہیں ہے۔ پر ندیم کہنے لگا کہ بالکل نہیں، اس سے تو میں کبھی نہیں ملوں گا۔ وہ بہت غصے سے کہہ رہا تھا۔ پھر سنبھل کر کہنے لگا دیکھو، میرا مطلب ہے کہ یہ تو شکل سے ہی غصے والا لگتا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ میں اس کے ہاتھوں پٹوں، اسی لیے ابھی میں اس سے ملنا نہیں چاہتا، لیکن ہاں میں ضرور اس سے ملوں گا، اس نے بڑا زور دے کر کہا تھا۔ اس کی بات سن کر میں بہت خوش ہو گئی تھی، کیونکہ مجھے ایسا لگا تھا جیسے ندیم میرے بھائی سے ملنا چاہتا ہے۔ میں گھر آ گئی تھی۔ وہ مجھ سے روز رات کو میسج پر بات کرتا تھا، لیکن اس رات اس نے مجھے کوئی میسج نہ کیا۔ یہ دیکھ کر میں بھی چونک گئی تھی۔ 1 مہینہ ایسے ہی گزر گیا، ندیم کا کوئی میسج بھی نہیں آیا۔ جب میں اسے کوئی میسج کرتی تو وہ رپلائی نہ کرتا۔ مجھے بہت پریشانی ہو رہی تھی۔ ایک روز میں نے تنگ آ کر نازیہ سے ملنے کا منصوبہ بنایا۔ میں اس کے گھر چلی گئی تھی، لیکن ان گھر والوں نے مجھے دیکھ کر منہ ہی پھیر لیے تھے۔ پتہ نہیں مجھ سے ایسی کیا کوتاہی ہو گئی تھی، سب لوگ ہی مجھ سے عجیب رویے سے بات کر رہے تھے۔ نازیہ بھی میرے ساتھ بہت چڑی ہوئی تھی۔ مجھے ایسا لگا تھا جیسے ندیم نے اپنے گھر والوں سے میری اور اپنی شادی کی بات کر لی تھی، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ جب ہی سب نے مجھ سے موڈ بنایا ہوا تھا، میرا شک صحیح نکلا تھا۔ کچھ دیر بعد جیسے ہی ندیم آیا تو وہ مجھ سے بہت گھل مل کر بات کرنے لگا تھا۔ میں جان گئی تھی کہ ندیم کا موڈ تو میرے ساتھ بالکل ٹھیک ہے۔ یہ گھر والے ہی ہیں جو یہ نہیں چاہتے کہ ہم دونوں کی شادی ہو جائے، لیکن میں اندر ہی اندر خود ہی ایک کہانی بنا رہی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ سچائی کیا ہے۔ میں وہاں سے چلی گئی، لیکن میں نے ندیم سے شکوہ کیا تھا
کہ تم نے میرے میسج کا جواب کیوں نہیں دیا؟ ندیم کہنے لگا کہ ہاں، میرا آفس کا کام بہت زیادہ تھا، اسی وجہ سے میں اب رات کو بہت تھک جاتا تھا، اسی لیے میں نے تمہیں کوئی میسج نہیں کیا۔ پر ہاں، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، میرے گھر والے بھی راضی ہیں۔ اس کی بات پر مجھے حیرت کا جھٹکا لگا تھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ اگر تمہارے گھر والے راضی ہیں تو پھر انہوں نے مجھ سے موڈ کیوں بنایا ہوا ہے؟ کہنے لگا کہ دیکھو، شروع میں ایسا ہی ہوتا ہے، تم فکر مت کرو، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، میں تمہیں ساری زندگی خوش رکھوں گا، لیکن اب یہ تمہارا کام ہے کہ تم اپنے گھر والوں کو کیسے مناتی ہو۔ اس کی بات سن کر تو میں نے سکھ کا سانس لیا تھا کہ میں تو کب سے اس کے خواب دیکھ رہی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ دیکھو، میں اپنے گھر والوں کو ایک ہی چٹکی میں منا لوں گی، تم فکر نہ کرو، اور بس میرا رشتہ لے کر آ جانا۔ میری بات پر وہ خاموش ہو گیا، پھر کچھ سوچ کر کہنے لگا کہ نہیں، ہمارے ہاں یہ رواج نہیں ہے کہ لڑکے والے لڑکی کی طرف رشتہ لے کر جاتے ہیں، بلکہ ہمارے ہاں ذرا الٹا رواج ہے۔ وہ یہ ہے کہ لڑکی کی ماں لڑکے کی ماں کے پاس آتی ہے، تو تم اپنی اماں کو ایک ہوٹل میں بھیج دینا، میں اپنی اماں کو بھی بھیج دوں گا، یوں ہماری شادی کی بات ہو جائے گی۔ میں نے اس سے کہا کہ ہاں، یہ بھی ٹھیک ہے، کیونکہ میں اسے کھونا نہیں چاہتی تھی، اور میں چاہتی تھی کہ بس کسی بھی طریقے سے میری اس کے ساتھ شادی ہو جائے، اور پھر میں اس کے دل پر راج کروں۔ میں نے بہت سارے خواب سجائے ہوئے تھے، انہیں خوابوں میں جی کر میں واپس اپنے گھر آ گئی تھی۔ اب مجھے ایک بہت بڑا کام کرنا تھا، اپنی اماں کو راضی کرنا تھا۔ میں اسی رات اماں کے پاس گئی۔ اماں جان گئی تھی کہ یقیناً کوئی بات ہے جو میں ان سے چھپا رہی ہوں۔ میں نے اماں کو ساری بات بتا دی۔ اماں پہلے تو بہت پریشان ہو گئی تھی اور کہنے لگی کہ نہ جانے وہ لڑکا کیسا ہو، اور میں نے اماں کو صاف کہہ دیا تھا کہ اماں، میں کسی کو پرکھنے میں کبھی بھی غلطی نہیں کر سکتی، وہ لڑکا بہت اچھا ہے۔ اماں مان گئی تھی۔ اسی طرح اگلے دن میں اماں کو اسی ہوٹل لے گئی تھی۔ ندیم نے مجھے اس ہوٹل کا پتہ بتا دیا تھا۔ اس طرح اس کی اماں کی ملاقات میری اماں سے ہو گئی اور یوں رشتہ پکا ہو گیا۔ پر اب بھائی کو بالکل بھی نہیں پتا تھا۔ جیسے ہی بھائی کو رشتے کے پکے ہونے کا پتہ چلا، بھائی کہنے لگا کہ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ میں نے ندیم سے کہہ دیا کہ دیکھو، میرا بھائی تم سے ملنا چاہتا ہے۔ ندیم میری بات سن کر بوکھلا گیا تھا، کہنے لگا کہ دیکھو، مجھے بہت زیادہ کام ہوتا ہے جس کے لیے میں دن رات محنت کرتا ہوں، مجھے تو وقت ہی نہیں ملتا کہ کسی سے مل سکوں، نہ ہی میں تم سے ملتا ہوں، تم اپنے بھائی سے معذرت کر لینا۔ اس کی بات بھی ٹھیک تھی۔ اسی طرح میں نے اپنے بھائی سے کہہ دیا تھا۔ میرا بھائی کہنے لگا کہ بھلا یہ کیسا لڑکا ہے جو اپنے ہونے والے سالے سے ملنا بھی نہیں چاہتا اور اس کے لیے وقت نہیں نکال سکتا۔ پر میں نے بھائی کے شکوے دور کیے اور کہنے لگی کہ دیکھو، شادی والے دن مل لینا، وہ لڑکا بہت اچھا ہے، مجھے ساری زندگی خوش رکھے گا۔ بھائی بھی راضی ہو گئے تھے۔ یوں ہماری شادی کی تاریخ فکس ہو گئی تھی۔ میں بہت خوش تھی۔ نازیہ بھی میرے ساتھ بالکل ٹھیک تھی۔ جیسے ہی میرا نکاح ہو گیا تو میرا بھائی کہنے لگا کہ کیا اب میں ندیم کو دیکھ سکتا ہوں؟ میں نے اس سے کہا کہ تم تو ایسی بات کر رہے ہو جیسے میں نے ندیم کو چھپایا ہو۔ کہنے لگا ہاں، اسے بس فرصت ہی نہیں ملی، وہی مجھ سے منہ چھپائے پھرتا ہے، جیسے نہ جانے وہ کون ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ اندر ہے، اب تم اس سے مل لو۔ یوں وہ اندر کمرے میں چلا گیا، لیکن جیسے ہی وہ کچھ دیر بعد باہر آیا تو اس کے چہرے پر پسینہ آیا ہوا تھا۔ اس کی حالت میں دیکھ کر بہت گھبرا گئی تھی۔ میں نے بھائی سے کہا کہ بھائی، کیا ہو گیا ہے؟ اتنا گھبرائے ہوئے کیوں ہو، جیسے کسی جن کو دیکھ لیا ہو؟ بھائی خود کو کمپوز کیا اور کہنے لگا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میرے سر پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگا کہ اللہ تمہارے نصیب اچھے کرے۔ اتنے میں نازیہ بھی وہاں آ گئی۔ نازیہ جیسے ہی میرے بھائی کے پاس آئی تو کہنے لگی مبارک ہو، تمہاری بہن کی نئی زندگی شروع ہونے والی ہے۔ میرا بھائی اسے آنکھیں پھاڑے دیکھ رہا تھا۔ مجھے عجیب لگا تھا۔ میں اپنے بھائی سے کہنے لگی کہ کیا آپ نازیہ کو پہلے سے جانتے ہو؟ بھائی کہنے لگا کہ نہیں نہیں، یہ تو بس مجھے مبارکباد دے رہی ہے۔ نازیہ نے اپنی آنکھیں گھمائیں اور وہاں سے چلی گئی۔
مجھے بہت گھبراہٹ ہو رہی تھی کہ نہ جانے نازیہ میرے بھائی سے ایسا برتاؤ کیوں کر رہی تھی۔ شاید اب میری شادی ہو گئی تھی اور میں اب اس کی بھابھی بن گئی تھی، جس کی وجہ سے اس کے تیور بدل گئے تھے۔ میں دل میں دعا کرنے لگی کہ میری آگے کی منزل آسان ہو۔ اس طرح میری رخصتی کا وقت ہو گیا تھا۔ بھائی اور اماں کو میں نے الوداع کہا۔ میرا بھائی بہت گھبرا رہا تھا۔ میرے گلے لگا، اس کے 2-3 آنسو نکلے اور اس کے بعد اس نے مجھے رخصت کر دیا۔ لیکن جیسے ہی میں گاڑی میں بیٹھی تو نازیہ مجھ سے کہنے لگی کہ دیکھو، پیچھے جا کر بیٹھ جاؤ، میں اپنے بھائی کے ساتھ آگے بیٹھوں گی۔ میں نے اسے کچھ بھی نہیں کہا، مسکرا کر میں پیچھے بیٹھ گئی۔ ندیم کافی تیزی سے گاڑی چلا رہا تھا۔ اسے دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ میں نے اس کو کہا کہ دیکھو، اتنی کیا جلدی ہے، ہم نے گھر ہی جانا ہے، تو ذرا آرام سے چلاؤ۔ ندیم کہنے لگا کہ دیکھو، اپنی زبان بند کرو، خبردار جو تم نے مجھے آئندہ سے ایسی بات کہی۔ ابھی تو نکاح کو 2 گھنٹے بھی نہیں ہوئے اور مجھ پر حکم چلانے لگی ہو۔ اس کی بات پر میں سہم گئی۔ میں سب کو دیکھ رہی تھی، ہر کوئی مجھ سے اکھڑا ہوا تھا، جیسے نہ جانے مجھ سے کون سی غلطی کر لی ہو۔ میں بہت گھبرا رہی تھی۔ جیسے ہی گھر آیا اندر چلی گئی، لیکن کسی نے مجھے سہارا نہیں دیا اور نہ ہی کوئی مجھے اپنے کمرے تک لے گیا۔ میں نے پھر بھی خود کو پرسکون کیا اور خود ہی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ وہ کمرہ سید سے بھرا ہونا چاہیے تھا، کیونکہ وہ دلہن کا کمرہ تھا، لیکن وہ کمرہ بالکل صاف ستھرا تھا۔ یہ دیکھ کر مجھے حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ میرا شوہر واش روم میں تھا۔ وہ جیسے ہی باہر نکلا تو میں اس سے شکوہ کرنے لگی کہ دیکھو، کسی نے مجھے خوش آمدید بھی نہیں کہا۔ چلو، وہ میں نے ہضم کر لیا، لیکن ایک دلہن کی اتنی تو خواہش ہوتی ہے کہ اس کا کمرہ سجا ہوا ہو، پر یہاں تو پورا کمرہ ہی خالی ہے۔ میں نے ابھی اتنا ہی کہا تھا جب میرا شوہر ایک جھٹکے سے میرے پاس آیا اور میرے دونوں بازو دبوچ کر چیخ کر کہنے لگا، خبردار، جو تم نے اونچی آواز میں مجھ سے بات کی، گاڑی میں نے تم سے کہا تھا، لیکن تمہیں اثر نہیں ہوتا۔ اس نے اتنی مضبوطی سے مجھے دبوچا ہوا تھا، مجھے تو کرنٹ لگنے لگا تھا، میرا وجود لرزنے لگا تھا۔ میں اسے غیر یقینی عالم میں دیکھ رہی تھی کہ نہ جانے اسے کیا ہو گیا ہے۔ پھر میں بولی، ندیم، خیر تو ہے، تم ایسے تو نہیں تھے۔ وہ مسکرا کر کہنے لگا، میں ایسا ہی تھا۔ میں نے اسے کہا کہ دیکھو، مجھے چھوڑ دو، یہ سب بہت غلط ہے۔ تم اپنی بھی تو بہن ہے، اگر اس کے ساتھ کوئی یوں کرے تو تمہیں کتنا برا لگے گا۔ جب وہ ایک جھٹکے سے مجھ سے الگ ہوا تھا اور پھر گہری سانسیں لینے لگا تھا، اس کا چہرہ غصے سے لال تھا۔ وہ مجھے ایسے دیکھ رہا تھا جیسے میں کوئی چھوٹی سی چڑیا ہوں، جبکہ وہ ایک بہت بڑا شکاری ہو۔ مجھے تو انہونے کا احساس ہو رہا تھا کہ نہ جانے وہ میرے ساتھ کچھ کر ہی نہ دے۔ میں یہی سوچ رہی تھی جب ایک بار پھر سے وہ میرے پاس آیا اور اس نے ایک ہی بار میں میرا دوپٹہ الگ کر دیا تھا۔ یہ حرکت دیکھ کر تو میں اسے چلا کر کہنے لگی کہ ندیم، ہوش میں تو ہو۔ ابھی میں نے اتنا ہی کہا تھا جب گھر والے ہمارے کمرے میں آ گئے۔ میری ساس کہنے لگی، ندیم، تمہیں جوش سے نہیں، ہوش سے کام لینا ہوگا۔ تم یہ کیا کر رہے ہو؟ تم جانتے ہو نا کہ ابھی پوری زندگی پڑی ہے، پھر آج ہی یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ اپنی ساس کی یہ باتیں سن کر میرا دل بند ہونے لگا تھا کہ نہ جانے وہ یہ بات کیوں کر رہی ہیں اور ندیم میرے ساتھ ایسا رویہ کیوں رکھ رہا ہے۔ نازیہ بھی کہنے لگی کہ بھائی نہیں، میں ساری زندگی کا انتظار نہیں کر سکتی، آج کی رات ہی کافی ہے۔ آپ کا جو دل کر رہا ہے آپ وہی کرو۔ نازیہ کی بات سن کر میرا وجود سن ہو گیا تھا، جبکہ نازیہ تو مجھے دیکھنا بھی گوارا نہیں کر رہی تھی۔ سب لوگ اس کمرے سے چلے گئے تھے اور پھر ندیم نے اس کمرے کا دروازہ بند کر دیا تھا۔ یہ حرکت دیکھ کر میں کانپنے لگی تھی۔ میں اس کو کہنے لگی کہ دیکھو، میں چپ رہتی ہوں، میں تمہیں کچھ بھی نہیں کہوں گی، پلیز ایسا مت کرو، مجھے تم سے نفرت ہو جائے گی، ایسا کام مت کرو جس سے میں تم سے دور ہو جاؤں۔ ندیم کہنے لگا کہ تم کیا مجھ سے دور ہوگی، میں خود ہی تمہیں اپنے آپ سے دور کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ میرے پاس آیا۔ میں اس سے پیچھے ہونے لگی تھی،
لیکن وہ پھر ایک اور قدم میرے قریب آیا۔ اتنے میں بیڈ پر گر گئی تھی، اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتا، جب میرا سر تیزی سے چکرانے لگا تھا اور میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ مجھے جیسے ہی ہوش آیا تو اس وقت رات کے 12 بج رہے تھے۔ میں نے سکھ کا سانس لیا کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، لیکن اگلے ہی پل میری نظر سامنے کرسی پر گئی جہاں ندیم بیٹھا میرا انتظار کر رہا تھا۔ کہنے لگا، شکر ہے تمہیں ہوش آ گیا، ورنہ تو وہ سب آج رات مس ہو جاتا۔ یہ کہہ کر وہ پھر سے میرے پاس آیا۔ میں اس سے کہنے لگی کہ دیکھو ندیم، تم میرے ساتھ یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ کیا تم وہ وقت بھول گئے جب تمہاری بہن کے ساتھ کوئی زبردستی کر رہا تھا اور میں نے اس کی جان بچائی تھی؟ میں نے اس ظالم لڑکے سے تمہاری بہن کو بچایا تھا اور تم سب لوگ میرے احسان مند تھے۔ تم سب لوگوں نے میرا شکریہ ادا کیا تھا، یہاں تک کہ تمہاری اماں نے تو مجھے خوشی خوشی اپنا وہ ہار بھی دے دیا تھا۔ کیا تم وہ وقت بھول گئے ہو؟ اگر میں چاہتی تو اس لڑکی کو وہیں پر چھوڑ کر واپس چلی جاتی، لیکن نہیں، میرے اندر ایک احساس تھا۔ میں نے تمہاری بہن کو اس گنڈے سے بچا لیا تھا اور تم پھر شکر گزار تھے۔ پھر تم یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ تم بھی وہی حرکت کر رہے ہو جو اس بدماش نے کی تھی، پر نازیہ کی جان تو بچ گئی تھی، میں نے اسے بچا لیا تھا، لیکن یہاں تو مجھے کوئی بھی نہیں بچائے گا۔ پلیز ایسا مت کرو، تم لوگ یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ ندیم نے بھی جیسے ہی میری بات سنی تو اس نے گہرا سانس لیا تھا، جیسے وہ اپنا غصہ دور کر رہا ہو۔ پھر کہنے لگا کہ دیکھو، تم ٹھیک کر رہی ہو، اس گنڈے میں اور مجھ میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ میں ایک انسان ہوں جبکہ وہ ایک حیوان ہوگا۔ میں تمہارے ساتھ وہ سب کچھ بالکل بھی نہیں کرنا چاہتا اور نہ ہی میں یہ سب چاہتا ہوں۔ اسی لیے ابھی تمہیں بہت پیار سے ایک بات سمجھا رہا ہوں، تم اس گھر سے چلی جاؤ تاکہ سب گھر والوں کو یہی لگے جیسے تم یہاں سے بھاگ گئی ہو، کسی کو بھی شک نہ ہو کہ میں نے تمہیں یہاں سے بھیجا ہے۔ میں بہت زیادہ کنفیوز ہو گئی تھی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ مجھ پر غصہ کر کے چلاتا، میں جلدی سے وہاں سے جانے لگی، پر اس نے مجھے روک لیا۔ کہنے لگا، میں تمہیں ایک چیز دوں گا، وہ تم اپنے بھائی کو دے دینا۔ اتنے میں وہ اپنی الماری کے پاس گیا اور وہاں سے ایک ڈبہ مجھے دیا اور کہنے لگا کہ یہ تمہارے بھائی کے لیے تحفہ ہے، اسے کہنا میرے شوہر نے دیا ہے، قبول کر لو۔ میں نے اس کی بات مان لی اور وہاں سے آرام سے چلی گئی۔ کسی نے بھی مجھے نہ روکا، بلکہ سب کو یہی لگتا ہوگا جیسے میں بھاگ گئی ہوں۔ میں اب سڑک کے کنارے چل رہی تھی، اس دلہن کے لباس میں۔ آس پاس کے لوگ مجھے دیکھ کر تبصرے کر رہے تھے۔ رونے کی وجہ سے میری آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، میرے بال بکھرے ہوئے تھے، میری جیولری بھی آدھی اتری ہوئی تھی، میرے چہرے پر عجیب سی اداسی تھی، جبکہ میں سڑک کے کنارے چل رہی تھی۔ بس بار بار مجھے ندیم کی باتیں یاد آ رہی تھیں۔ اچانک سے وہ یہ سب کیوں کر رہا تھا؟ پھر میری نظر اس ڈبے پر جاتی تھی۔ پتہ نہیں اس ڈبے کے اندر کیا تھا، مجھے کچھ بھی نہیں پتا تھا۔ میں ایسے ہی کھوئی ہوئی تھی اور بے دھیانی میں چل رہی تھی، جب اچانک ہی مجھے ٹھوکر لگی، میں نیچے گر گئی۔ میرے ہاتھوں میں جو ڈبہ تھا وہ کھل گیا تھا، لیکن جیسے ہی میری نظر اس ڈبے کے اندر گئی تو یہ دیکھ کر میری روح فنا ہو گئی تھی، کیونکہ اس ڈبے میں ایک کپڑا تھا۔ وہ کپڑا تو میں پہچان سکتی تھی۔ مجھے وہ منظر یاد آنے لگا جب میں نازیہ کو اس بدماش سے بچا رہی تھی۔ اس وقت نازیہ نے یہی کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ میں اب اس کپڑے کو اٹھا کر دیکھ رہی تھی، وہ جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا۔ مجھے ندیم کی وہی باتیں یاد آنے لگی جب وہ کہہ رہا تھا کہ جا کر یہ ڈبہ اپنے بھائی کو دے دینا کہ میں نے تحفہ بھیجا ہے۔ میرا تو دماغ گھوم رہا تھا کہ یہ سب کیا چل رہا ہے۔ مجھے نازیہ اور اپنے بھائی کا وہ اکھڑا ہوا رویہ یاد آنے لگا تھا جب وہ ایک دوسرے کو نفرت بری نگاہ سے گھور رہے تھے۔ نہ جانے یہ سب کیا چل رہا تھا۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ کبھی کبھی مجھے گمان ہونے لگا کہ نہ جانے میرا بھائی کیسا ہوگا، لیکن نہیں، میرا بھائی بہت اچھا تھا۔ اس جیسا پاکیزہ انسان میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ وہ تو لڑکیوں کی بہت عزت کرتا تھا، لیکن دوسری طرف
ندیم کا خیال آ کر میں پھر سے اپنے بھائی کے لیے وہ سب سوچنے لگی تھی۔ میں نے جلدی سے ہی اس کپڑے کو پھر سے ڈبے میں رکھا اور اپنے گھر جانے لگی۔ جیسے ہی آدھی رات کو گھر گئی تو ابھی تو مہمان بھی میرے گھر سے نہیں گئے تھے۔ سب نے مجھے ایسے دیکھا تو سب کے چہرے سفید ہو گئے تھے۔ میری اماں تو گھبرا گئی تھی، جبکہ میرا بھائی غصے سے کہنے لگا، اس ندیم نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ اس نے تمہارے ساتھ زبردستی تو نہیں کی؟ میرا بھائی مجھے جگہ جگہ سے دیکھنے لگا۔ میں نے اس سے کہا کہ کیوں؟ آپ کو اتنا ڈر کیوں ہے؟ میں اپنے بھائی کو شک کی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ بھی سمجھ گیا تھا، پھر پیچھے چلا گیا، جبکہ اماں میرے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ میں نے وہ ڈبہ اپنے بھائی کو دے دیا اور اس سے کہا کہ ندیم نے یہ تحفہ دیا ہے، اسے قبول کر لو۔ میرے بھائی نے ایک ہی جھٹکے سے وہ ڈبہ کھولا۔ اس میں وہی لباس تھا جو نازیہ نے پہنا ہوا تھا۔ میں زارو قطار رو رہی تھی۔ میرا بھائی میرے پاس آیا اور چیخ کر کہنے لگا، دیکھنا، میں اس ندیم کو جان سے مار دوں گا۔ اس نے تمہارے ساتھ غلط کیا ہوگا، لیکن فکر نہ کرو، میں اسے اتنا ماروں گا کہ اس کے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے۔ میں اپنے بھائی کو خاموش کروانے لگی اور چیخ کر کہنے لگی کہ بھائی، کیسی بات کر رہے ہو؟ ندیم میرے ساتھ جو مرضی کرے، میں تو اس کے نکاح میں ہوں، کم از کم آپ کی طرح اس نے میرے ساتھ۔ ابھی میں نے اتنا ہی کہا تھا جب میرا بھائی شرمندگی کے عالم میں نظریں جھکا چکا تھا۔ میں جان گئی تھی کہ وہ میرا بھائی ہی تھا جس کو میں نے پتھر مارا تھا اور نازیہ کی جان بچائی تھی۔ مجھے بہت شرمندگی ہو رہی تھی۔ سب مہمان بھی چلے گئے تھے۔ مجھے ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ ایک بدلے کی وجہ سے ہوا ہے۔ ندیم نے مجھ سے بدلے کی خاطر شادی کی تھی، لیکن اس نے میری عزت پھر بھی نہیں لوٹی تھی۔ اس نے میرے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا تھا، جبکہ وہ تو حق بھی رکھتا تھا۔ یہی سوچ کر اس کا مقام تو میرے دل میں اور بھی بڑھ گیا تھا، جبکہ میں اپنے بھائی کے بارے میں سوچنے لگی کہ اس نے یہ سب کیوں کیا۔ ابھی میں سوچ ہی رہی تھی جب میرے کمرے کا دروازہ بجا تھا۔ میں نے جیسے ہی دیکھا تو میرا بھائی کھڑا تھا۔ کہنے لگا، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے، پر میں نے اسے کوئی جواب نہ دیا، بلکہ میں نے منہ موڑ لیا تھا جب وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ میں کالج میں پڑھتا تھا جب میری نظر اس پر گئی تھی۔ وہ بہت ہی خوبصورت تھی، پر میں اتنا امیر نہیں تھا کہ اپنے دل کی بات اس سے کر سکتا۔ وہ لڑکی بہت ہی امیر تھی۔ ندیم اس کا بھائی تھا۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ ندیم ایک اچھا انسان ہے۔ وہ اپنی بہن کی بہت عزت کرتا تھا، لیکن نازیہ کے آس پاس لڑکوں کا جھمگٹا ہوتا تھا۔ مجھے یہ دیکھ کر بہت جلن ہوتی تھی، کیونکہ میں نے اپنے دل میں اسے جگہ دے دی تھی اور یہی فیصلہ کیا تھا کہ اگر میری شادی کسی سے ہوگی تو وہ نازیہ ہوگی۔ ایک روز میرے دوست نے مجھ سے کہا کہ تم اسے اپنے دل کی بات بول دو، پر میں نے کہنے لگا کہ میں کیسے اس سے اپنے دل کی بات بولوں، وہ مجھے ریجیکٹ کر دے گی۔ میرا دوست کہنے لگا، اگر بول نہیں سکتے تو لکھ کے بتا دو۔ میں نے اس سے کہا، اگر وہ نہ پڑھ سکی اور اس سے ایسے ہی میرا لکھا ہوا پھاڑ کر کچرے میں پھینک دیا تو میں کیا کروں گا؟ دوست کہنے لگا، تم اپنے خون سے لکھ لو۔ اس کی بات سن کر میں پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگا۔ جب میرا دوست کہنے لگا، ہاں آج کل تو ایسا ہی ہوتا ہے، محبوبہ کو یقین دلانے کے لیے لڑکے کو بہت قربانی دینی پڑتی ہے، اب تم ایسا ہی کرو۔ یوں میں اپنے گھر آ گیا تھا۔ اس وقت تو تم بہت چھوٹی تھی۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ محبت کی آڑ میں آ کر میں نے ایک دل بنا دیا تھا۔ وہ لال رنگ کا دل تھا، لیکن کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ ایک خالص دل ہے۔ میں نے اسے ایک لفافے میں ڈال کر نازیہ کو دے دیا تھا۔ اس وقت نازیہ اپنے بھائی کے ساتھ گھر جانے ہی والی تھی، لیکن اس نے جیسے ہی وہ دل دیکھا تو مجھے عجیب نظروں سے گھورنے لگی تھی اور کہنے لگی کہ تم ہوش میں تو ہو، تم کیا بات کر رہے ہو؟ میں بھی اپنے بھائی کو بلاتی ہوں۔ نازیہ نے فوراً ہی ندیم کو بلا لیا تھا۔ ندیم نے مجھے بہت مارا تھا، اس نے میری کافی پٹائی کی تھی، میں بے ہوش ہو گیا تھا۔ میرے دوستوں نے مجھے بچایا تھا۔ میں نے اپنے دوستوں سے کہا
کہ خبردار جو میرے گھر والوں کو بتایا، کیونکہ میرے گھر میں کوئی بھی نہیں جانتا۔ لیکن پھر بھی ایک تم تھی جو میرا بہت دھیان رکھتی تھی۔ تم نے مجھے دیکھا تو کہنے لگی، بھائی کیا ہوا ہے؟ تم اس وقت چھوٹی تھی، میں نے تمہیں بہانہ بنا دیا۔ نازیہ بہت شرمندہ ہوتی تھی کیونکہ اسے پتہ چل گیا تھا کہ میں اسے چاہتا ہوں، پر وہ کہنے لگی کہ دیکھو، میرا بھائی کبھی نہیں چاہے گا کہ میری شادی اتنے چھوٹے گھر میں ہو، اسی لیے تم مجھے چھوڑ دو۔ میں نے اس سے کہا کہ میں نے تم سے محبت کی ہے، میں تمہیں اتنا پیار دوں گا کہ تمہیں کہیں سے بھی ایسا پیار نہیں ملے گا۔ پر اب وہ میری قدر کرنے لگی تھی، وہ مجھے چھوٹے موٹے گفٹ بھی دے دیتی تھی۔ مجھے ایسا لگتا تھا جیسے وہ بھی میرے قریب آ رہی ہے۔ پر ایک روز اچانک ہی نازیہ کا رشتہ کہیں ہو گیا تھا۔ یہ بات سن کر میں بہت بھڑک گیا تھا۔ میں نے فوراً فیصلہ کیا تھا کہ میں نازیہ سے ملوں گا۔ میں اسی بلڈنگ میں اسے لے گیا تھا۔ میں نے جیسے ہی اس سے بات کی تو اس نے انکار کر دیا۔ اس نے میری بہت بے عزتی کی تھی۔ اس کی ان باتوں میں اس کا غرور جھلک رہا تھا۔ میں اب بہت شرمندہ تھا کہ میں نے ایسی لڑکی سے محبت کی تھی جس نے میری قدر نہیں کی اور جو بس پیسوں کے لیے ہی لڑکے سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ اسی لیے تنگ آ کر میں نے نازیہ کو جھنجھوڑا تھا۔ وہ ماسک میں نے اسی لیے پہنا تھا اس کا بھائی نہ مجھے پہچان سکے، میں اسے آسانی سے مل سکوں۔ پر اچانک ہی مجھے تم نے پتھر مار دیا تھا۔ میں نے جیسے ہی تمہیں دیکھا تو اس ڈر سے وہاں سے بھاگ گیا تھا، پر میں جانتا تھا کہ نازیہ مجھے نہیں چھوڑے گی، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کا بھائی اسے پکڑ لے۔ اس کے بھائی کو نہیں پتا تھا کہ نازیہ بھی مجھے تحفے دیتی تھی۔ اس وجہ سے وہ اپنے بھائی کے سامنے یہ ڈرامہ کرنے لگی کہ میں نے اس کی عزت لوٹی ہے، لیکن میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ یہ کپڑے جو پھٹے ہوئے تھے وہ بہت پہلے کے پھٹے ہوئے تھے، کیونکہ ہمارے کالج میں میلہ تھا جس کی وجہ سے پریکٹس کرتے ہوئے اس کے کپڑے پھٹ گئے تھے۔ میں نے جیسے ہی یہ سچائی اپنے بھائی کے منہ سے سنی تو اپنے بھائی کو دیکھنے لگی تھی۔ مجھے تو ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرے بھائی نے اتنا کچھ برداشت کیا ہے۔ مجھے نازیہ سے سخت نفرت ہو رہی تھی، لیکن میں جانتی تھی کہ ندیم مجھے نہیں چھوڑے گا۔ اس نے مجھ سے بدلہ لینے کے لیے شادی کی تھی، پر میں یہ سچائی ندیم کو کیسے بتاتی؟ لیکن میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں یہ سب کر کے رہوں گی۔ میں فوراً ہی ندیم کے پاس گئی تھی۔ میں نے سچائی بتائی تھی۔ ندیم کہنے لگا کہ دیکھو، میں جانتا ہوں کہ وہ تمہارا بھائی ہے، پر نازیہ میری بہن ہے۔ میری بہن یہ حرکت نہیں کر سکتی۔ میں نے ندیم کو واسطہ دیا تھا کہ دیکھو، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، سب کچھ بھلا دو۔ اگر تم میری خاطر یہ سب نہیں کرنا چاہتے تو مت کرو، لیکن میری زندگی بخش دو، مجھے میرے حال پر چھوڑ دو۔ تم نے بدلے کے لیے مجھ سے شادی کی تھی، تم مجھ سے محبت نہیں کرتے تھے، پر میں نے دل سے تم سے محبت کی تھی۔ تم نے میری زندگی بھی برباد کر دی، لیکن اب میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ میں ایسے انسان کے ساتھ نہیں رہ سکتی جس کے لیے شادی صرف ایک بدلہ ہو، اس لیے مجھے چھوڑ دو۔ ندیم نے میری باتیں سنی تو پچھتانے لگا تھا۔ وہ مجھ سے معافی مانگنے لگا تھا، لیکن میں نے اس کو موقع ہی نہ دیا اور وہاں سے چلی گئی تھی۔ میں نے اس کا انتظار کیا تھا کہ کب وہ مجھے طلاق دے، لیکن اس نے مجھے کوئی طلاق نہیں دی، اور یوں میں آج بھی یہی آس لگائے بیٹھی ہوں، لیکن میں اس کے پاس واپس بالکل بھی نہیں جانا چاہتی۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔